میم پہلے تو ویری وارم ویلکم, سوری فار دا میس, یہ چھوٹا ہو جاتی ہے چیزیں اس طرح. اچھا مجھے کائنڈلی ذرا یہ بتائیں کہ اوبیسلی جو آپ کی جرنی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کافی عرصے سے, ہم جو لوگ بچوں کے بہت قریب ہوتے ہیں یا جو میں کہتا ہوں احساس انسانیت کے بہت قریب ہوتے ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی فلنتھراپی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. آپ کو یہ شوق کیا فرام دا چائلڈہڈ تھا یا آفٹر دا یو کین سے جب آپ کا پولیٹیکل کیریئر اسٹارٹ ہوا تب یہ؟ بیسکلی شروع سے ایز اے چائلڈ مجھے شوق تھا کہ کوئی زندگی میں میننگ فل اور پروڈکٹیو کام کیا جائے, جس سے کوئی عام عوام کو, انسان کو فرق پڑے اور میں کسی کی زندگی ٹرانسفارم کر سکوں. تو آئی ایم ویری بلیسڈ الحمد للہ کہ مجھے اللہ نے یہ بہت بڑی ایک اپرچونیٹی دی اور مجھے پلیس کیا گیا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں. اور اب مجھے کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ, اور میں بہت زیادہ اس ایک تو ادارے کو میں نے ری ویمپ کیا پورا. یہ بہت ایک نگلیکٹڈ ادارہ تھا اور اس کو پھر ری ویمپ کر کے اس میں سارے ریفارمز لے کے آئی ہوں, اور اب ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہو گیا ہے. اور جب یہ دس سبجیکٹ ہیز بیکم ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ایز اے چائلڈ بھی میں این جی اوز کے ساتھ افیلیٹڈ تھی, کام کرتی تھی, بچوں کے لیے کام کرتی تھی, ایک کینسر ہاسپٹل میں کام کرتی تھی والنٹیرلی وین آئی واز ان اسکول. لیکن ابھی تو بہت بڑے لیول پہ, آئی مین پورا پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جتنے سینٹرز ہیں دے کم انڈر می, اینڈ تھینکس ٹو دا سپورٹ آف چیف منسٹر پنجاب کے میں نے 10 نئے سینٹرز ہم نے کھولے ہیں ماشاءاللہ. پہلے 7 تھے, اب 17 ڈسٹرکٹس میں ہم موجود ہیں, اور میرے پاس ہم لوگ ہزاروں بچوں کو, ایک سال میں 10,000 سے زائد بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں, ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور ہزاروں بچے ہیں جن کی الحمدللہ میں زندگیوں میں فرق لا سکی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. اچھا میڈم, اگر ہم پاکستان میں دیکھیں, ابھی پچھلے سال فلڈز بھی آئے, بہت زیادہ جو فیملیز تھیں وہ ڈیوسٹیٹنگ قسم کے حالات کے ساتھ چلتی نہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں, جس طرح آپ ایک پورا ایک این جی او چلا رہی ہیں, ایک ادارہ چلا رہی ہیں, اور اس طرح کے ادارے اور بھی ہونے چاہیے پاکستان کے جس طرح کے دیگر حالات ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ ڈفرینٹ قسم کے ڈیزاسٹر آتے ہیں, چاہے وہ موسم کے ہوں, ویدر ڈیزاسٹر ہوں, آپ کو کتنے قسم کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ آتے ہیں تو ایک بلک آف جو ہوتے ہیں چلڈرن وہ آپ کی طرف آتے ہیں, اور ان کو کس طرح آپ کیٹر کرتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں سب سے بڑا تو کووڈ جب آیا تب بھی میں چیئرپرسن تھی, اینڈ مجھے یاد ہے بہت ٹف تھا کیونکہ سڑکوں پہ چائلڈ بیگرز بھر گئے تھے, بہت سارے بھیک مانگنے والے بچے آ گئے تھے اور ڈفرینٹ علاقوں سے آئے تھے, تو چائلڈ ٹریفکنگ بھی بہت ہو رہی تھی. اینڈ مجھے یاد ہے کہ میرے آفیسرز اتنے ریلکٹنٹ تھے, ان کی فیملیز ان کو منع کر رہی تھی کیونکہ کووڈ آپ کو پتہ ہے کتنا کنٹیجس تھا. تو لیکن پھر میں نے کہا ان سے کہ اگر تم لوگ نہیں بھی جا رہے میں جاؤں گی, اینڈ میں نکل گئی, اینڈ دے آل کیم ود می. مجھے یاد ہے اٹ واز ویری ٹف, میرے اپنے پیرنٹس, میری فیملی روک رہی تھی ہمیں, لیکن ہم ماسک پہن کے ہم سڑکوں پہ نکل گئے, ہم نے بچے ریسکیو کیے, ہزاروں بچے ریسکیو کیے کووڈ میں بھی. اینڈ اسی لیے ہمیں میرے ڈپارٹمنٹ کا ایک چیز پینڈنگ تھی, اسپیشل الاؤنس, تو اس بیسس پہ گورنمنٹ نے وہ بھی اپروو کیا کیونکہ بہت ہم نے بالکل فرنٹ پہ آ کے جو ہے نا وی پلیڈ. اینڈ اس کے علاوہ جیسے فلڈ ہوتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, تو آف کورس بچوں میں بیماریاں بڑھتی ہیں, ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے, ساؤتھ پنجاب میں جا کے لگائے, بچوں کو وہاں پہ کپڑے ڈسٹریبیوٹ کیے, سب کچھ, کیونکہ اور پھر ان چیزوں میں جب یہ کلیمٹیز آتی ہیں, ڈیزاسٹرز آتے ہیں, تب بچوں کے ساتھ جرائم بھی بڑھ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ابیوز بڑھ جاتا ہے, سیکشل ابیوز بڑھ جاتا ہے, تو ہم بچے جب بھی رپورٹ ہوتے ہیں آر ڈپارٹمنٹ از آلویز دیئر, ان کو ریسکیو کرتے ہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی میں, اور پھر جس نے جرم کیا تو اس کے خلاف ایکشن. اچھا میم, اب جس طرح رمضان چل رہا ہے, اوبویسلی آپ کی بھی ایک جو ساری آپ کی جو مصروفیات ہیں وہ رمضان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جب آپ اپنے پولیٹیکل کاموں کو رمضان میں کس طرح کیٹر کرتی ہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میڈم سی ایم اس وقت کافی زیادہ ایک اسٹرکٹ موڈ میں چل رہی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کافی ایک دیکھا جائے وومن امپاورمنٹ بہت ہوئی ہے ان کے دور میں, تو رمضان میں کیا روٹین رہتی ہے؟ دیکھیں بالکل, پہلے تو آپ نے جو چیف منسٹر کی بات کی, ابھی بالکل ایسی ہے کہ جو کام نہیں کر رہا دیٹ پرسن کی ناٹ سروائیو ایز پارٹ آف دا گورنمنٹ, اتنا اسٹرکٹ پالیسی ہے. اینڈ رمضان میرے لیے بہت ٹف ہے کیونکہ مجھے بالکل سونے کو نہیں مل رہا, آنیسٹلی آئی ایم سلیپ ڈپرائیوڈ, اینڈ یہ سب سے بڑا ایشو ہے کیونکہ کام جو ہے نا میرا وہ بڑھ گیا ہے, وہ ڈبل اس طرح ہو گیا کیونکہ رمضان کے مہینے میں نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس بچے ہوتے ہیں نا, آئی ہیو 1500 children living with me at one time, 1500 پورے پنجاب میں. لاہور کا ایگزامپل لے لیں, لاہور میں 450 بچہ ہے. ہر روز افطاری پہ وی آر سو بلیسڈ کہ کوئی نہ کوئی, چاہے کوئی سیاست دان ہو, کوئی فلانتھروپسٹ, کوئی سول سوسائٹی کا, میڈیا, ہر روز کوئی خاص مہمان آتا ہے, میری دوستیں آتی ہیں. تو میرا وہاں پہ میں زیادہ تر 99% افطاریز بیورو میں کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ, بہت اچھی بات, بیورو کے بچے, میں اپنے بھی بیٹے کو لے جاتی ہوں اپنے ساتھ شام میں. تو وہاں پہ نا, تو اب نا مطلب اتنا کہ دن کے ٹائم پہ کام ہے جو روٹین میٹر ہے, میں بہت زیادہ مائکرو مینیج کرتی ہوں بیورو کو پورا, یو نو ہاؤ اٹ از, تو وہ میں خود ہی کر رہی ہوتی ہوں. اینڈ پھر افطاری پہ بھی وہاں جانا دوبارہ, تو وہ اٹ گیٹس ٹو مچ
یو نو اینڈ آف کورس اسمبلی, آئی ایم پارٹ آف دا پنجاب اسمبلی آلسو, تو اس کے بھی جو بھی مصروفیات ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو رمضان ڈبل جو ہے بزی ہو گیا ہے, اور روزہ بھی ہوتا ہے, سو اٹس ویری ٹف, مطلب یہ ہے ساری چیزوں کو مینیج کرنا. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلائنڈ ٹیچرز ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں احتجاج کے لیے, کبھی کوئی پہنچ جاتا ہے. اب آپ ایز اے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو چیئرمین ہے, اوبویسلی آپ ایک بڑی کمینڈیبل جاب کر رہی ہیں, لیکن مجھے ایک بتائیں کہ گورنمنٹ کا اب آگے کیا پلان ہے, جس طرح ڈسیبل لوگ ہیں یا جس طرح بچوں کے حوالے سے کوئی نئے انیشیٹو آ رہے ہیں تاکہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اور زیادہ سیکیور فیل کرے ٹورڈز گورنمنٹ, کیونکہ ریاست کو تو ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں. دیکھیں بالکل آپ نے کہا یہ بات کی, اسپیشل بچوں کی میں بات کروں گی بیکاز میں بچوں کے لیے کام کرتی ہوں. اسپیشل بچوں کے ادارے کے لیے ہم نے چیف منسٹر پنجاب کو ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی تک کوئی پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے ہی نہیں جو اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں نا, جس طرح ہینڈی کیپڈ, اور وہ ان کو رکھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو اپنے بایولوجیکل ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے, اگر کسی کا بچہ معذور پیدا ہوتا ہے یا بچی, وہ امیڈیٹلی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسے ہاں اٹس ویری سیڈ. ایسے سارے بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس, میرے پاس نرسری میں رہتے ہیں, اور ان کو کوئی لینے بھی نہیں آتا بیکاز ہم اڈاپشنس کرواتے ہیں, لیکن آف کورس جو لوگ آتے ہیں وہ نارمل بچہ لیتے ہیں. یہ والے بچوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا, دے ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ سچ چلڈرن جو ان کے اوپر لائبلٹی بن جائے, تو وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. اب ہمارا ڈپارٹمنٹ اتنا کیپیسیٹیڈ نہیں ہے, لیکن کیونکہ کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے تو وہ میں بچے کدھر دوں, تو ہم ہی رکھتے ہیں ان کو, تو ان کو رکھنا بھی بہت مشکل ہے نا, ان کے خیال کرنا اینڈ ایوری تھنگ. تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے چیف منسٹر پنجاب کو, ہم نے سجیشن بھی دیا ہے اینڈ آئی ایم شیور شیل ٹیک اٹ, یو نو شیل گیٹ اٹ امپلیمنٹڈ, کہ وہ یا تو ہمیں بیورو کو فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ ہم ہی اس کو خیال رکھ سکیں, یا پھر کوئی نیا ادارہ قائم کریں پنجاب گورنمنٹ جس میں یہ اسپیشل بچے جو ان کو رکھا جائے. ایز اے چیئر پرسن ہاؤ ہرکولیشین ٹاسک ٹو مینیج دس جاب, اینڈ سیکنڈلی ابھی آٹزم پہ ہم بات کر رہے تھے, اور آٹزم کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ بھی کافی زیادہ کنسرن ہمیں نظر آئیں. آٹزم کے شکار اب پاکستان میں تو بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ماں باپ کو, آپ ایز اے چیئر پرسن اور ایز اے ماں کیا سمجھتی ہیں, ماؤں کو کیا ایک ایسی ترغیب دیں گی کہ آٹزم سے جو بچے لڑ رہے ہیں جس بیماری سے, ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ ہمارا معاشرہ تو مطلب مذاق بھی اڑاتے اسکول میں جس طرح بچے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا تو سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ کتنی ٹف ٹاسک ہے, تو اٹ از ویری ٹف, اسپیشلی لوگوں سے کام کروانا گورنمنٹ کے اداروں میں, وہ سب سے مشکل کام ہے. یو کین ناٹ امیجن میں کس طرح کرواتی ہوں, خود پرسنلی انوالو ہو کے, اٹس ویری ٹف. مطلب اور سب لوگ یہ کرتے بھی نہیں ہیں پولیٹیکل, تو مطلب دکھنے میں بڑا یہ لگتا ہے اچھا کہ یہ بہت بڑا, ہاں, لیکن جتنا آپ کو فیم ملتا ہے نا اس کے پیچھے بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے. تو میں ایک بہت ڈفرینٹ قسم کی چیئر پرسن, میں بہت انوالو ہو کے خود ہر چیز میں ہوں. میں ایون بچوں کے کپڑوں کے جوتوں کی کوالٹی چیک کرتی ہوں اور کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیتی, اور میں سب سے لڑتی ہوں پورا دن, یہ میرا کام ہے. اچھا اب آپ نے بات کی آٹزم کی, تو میں دیکھنے والے سارے ماں باپ کو یہ میسج دوں گی کہ آٹزم ایک ایسی چیز ہے جس کی تو اویئرنیس ریزنگ بھی ضروری ہے, پازیٹیو پیرنٹنگ ماں باپ کو سکھانا بھی ضروری ہے کہ کس طرح اس ڈیل کریں, جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا. تو دیکھیں اس کے لیے ابھی گورنمنٹ نے بھی ایک آٹزم سینٹر بنایا ہے چیف منسٹر پنجاب میں. ایک تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ادھر رابطہ کریں, ادھر جو ہیلپ لے سکیں وہ لیں, اور اپنے بچوں کو کبھی بھی جو ہے نا ایک ڈپریویشن کا شکار نہ ہونے دیں, ان کو اپسیٹ نہ کریں, ان کو بار بار کہہ کے کہ وہ آٹسٹک ہیں یہ بات مینشن بھی نہ کریں, ان کو ٹریٹ کریں ایز نارمل چلڈرن, لیکن ان کو اپرچونیٹیز وہ دیں, جیسے اس کے اسکولز ہیں اسپیشل آٹسٹک بچوں کے, ادھر داخلہ کروائیں, بٹ گھر میں ان کو ویسا ہی ٹریٹ کریں جیسے نارمل بچہ ہوتا ہے. اینڈ اس کو ایک وہ نہ سمجھے لائبلٹی, اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے, کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ میاں آزمائش لیتا ہے لوگوں سے جن کے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, یا اس طرح آپ کہہ رہے ہیں آٹزم والی چیز, اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل, بٹ اس کو پازیٹیولی لے کے ایک اللہ کا ٹیسٹ لے کے اس کو کریں, اور کیونکہ اس میں آف کورس دے ول بی ریوارڈیڈ فار اٹ انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز ہے کہ آپ آبویسلی آئی پی پی سی بھی چل رہی ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ, آبویسلی پارٹی کی بھی مصروفیات ہوتی ہوں گی. تو آفٹر رمضان جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ ایک نئے انیشیٹو لا رہی ہے, الیکٹرک کارز آ رہی ہیں, تو ان بچوں کے لیے کوئی اگر جس طرح مثال کے طور پہ بچوں نے کہیں آنا جانا ہے تو کوئی الیکٹرک وہیکلز, یا جس طرح ایک پالیسی آئی ہے ہماری ای وی پالیسی چل رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی الیکٹرک وہیکلز ڈیزگنیٹ کی جائیں گی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے کہ کہیں بھی بچہ ہو تو اس کے لیے اس طرح کی چیز, جیسے اسکوٹیز ہیں, بچے بڑے بھی وہاں پہ ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی اس طرح کے انیشیٹو آ رہے ہیں؟ ابھی ہمارا کوئی ایسے پلان نہیں, لیکن آف کورس چائلڈ پروٹیکشن پالیسی پہلی پالیسی ہے
پاکستان میں جو پنجاب کیبنٹ نے, میڈم چیف منسٹر پنجاب نے کیا اپروو, ہم نے موو کی تھی وہ, تو اس کے اپروول کے بعد ہم نے بڑا اس پہ کام بھی کیا. اور جو آپ میں الیکٹرک اسکوٹی آتی ہے, دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. آئی مین آئی ریکویسٹ دا گورنمنٹ ٹو سپورٹ اٹ اینڈ وہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ تاکہ کریں. عید کے فوراً بعد ہم نے ایک شادی بھی ارینج کی ہے. بائی دا وے جو ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں ابو 18 اینڈ ان کو ہم نے جابس دلائی ہیں, اور وہ بڑے بڑے اداروں میں, کچھ بچے تو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کر رہے ہیں. ایک بچے کا پاکستان آرمی میں ہو گیا ایڈمیشن اسی مہینے میں, اس رمضان کے مہینے میں. تو اور یہ ایسے بچے تھے جو ہمیں سڑکوں سے ملے ہیں, یہ وہ نارمل بچے نہیں ہیں, یہ بالکل اسٹریٹ چائلڈ جس کو کہتے ہیں وہ. تو ہم نے ان کی دے ور انٹرسٹڈ ان گیٹنگ میرڈ, تو ہم نے ان کی شادی پورا ارینج کرائی ہے فلانتھروپسٹ کی مدد سے وداؤٹ اینی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر. اینڈ ہم نے ان کو گھر ان کا لے کے سب کچھ سیٹل کیا ہے. اینڈ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو آگے آئے ہیں جو شادی کو آرگنائز ہمارے ساتھ. مطلب آپ نے میک شیور کیا کہ ان کو بھی ایسی فیل ہو کہ ان کے ماں باپ ہیں. بالکل, ہم ماں باپ ہی ہیں. ابھی آپ نے مینشن کیا کہ کچھ لوگ آگے آئے ہیں, آپ کے ڈونرز کون ہیں اور آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیا فنڈز کہیں سے گورنمنٹ سے الاٹ ہوتے ہیں یا کچھ ڈونرز آتے ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جی دیکھیں آف کورس ویسے پنجاب گورنمنٹ نے یہ ادارہ جو فنڈ کرتا ہے ان کے بچوں کا کھانا پینا. میں آپ کو بتاؤں اتنے سارے بچے ہیں, ان کا کھانا پینا, رہائش, ایجوکیشن, ہمارے اپنے اسکولز ہیں, ہمارا اپنا کورٹ ہے آپ کو پتہ ہے جہاں جج بیٹھتے ہیں, ان سب کی سیلریز آف کورس پنجاب گورنمنٹ ڈز ایوری تھنگ. لیکن کچھ چیزیں جو گورنمنٹ نہیں کرتی وہ میں پرائیویٹ فلانتھروپسٹ اپنی فیملی فرینڈس ان سے ہیلپ لے کے کرتی ہوں. جیسے یہ پوری شادی میں نے آپ کو بہت بڑے بڑے نام ہیں, مطلب جو سارے ڈیزائنرز اینڈ ایونٹ مینیجرز اینڈ کیٹرنگ کمپنی سب سے بیسٹ جو لاہور میں ٹاپ آف دا لائن, وہ خود انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اینڈ وہ سب فرینڈز ہیں, تو وہ جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے بچوں کی اسپورٹس ٹیچر کا معاملہ رکھنے کا ہر سینٹر میں وہ بھی اسپانسر کرتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ فلانتھروپسٹ. بیسکلی ایک دفعہ جب کسی کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو جائے نا ادارے کی طرف, اینڈ میں بہت اسٹرکٹ ہوں اور ٹرانسپیرنٹ ہوں ان معاملوں میں ڈونیشن کے. میں کہیں کیش میں جو ہے وہ انوالومنٹ نہیں, بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن, جی بینک ٹو بینک, اینڈ لوگ آئٹمس ڈونیٹ کرتے ہیں, میں کیش کے خلاف ہوں. ہاں جی. اچھا میم ایک اور بات بتا دیں, ابھی آپ نے کہا کہ ابھی شادیاں کی ہیں, تو ڈیڈ یو ٹیک سم سارٹ آف فالو اپ کہ وہ فیملی ٹھیک جا رہی ہے, ان کے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں, وہ آپس میں خوش ہیں؟ فالو اپ چونکہ obviously you are treating them as mother. Yeah, of course they call me their mama. Everybody, all these 1500 children call me their mama, you know. And of course میرے بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ, تو ہم فالو اپ کرتے ہیں شادی کے بعد, وزٹس کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. انفیکٹ کل جو میں نے افطار کیا ہے, میں نے ان 6 بچوں کو بلایا ہوا تھا, 3 کپلس, میں نے ان کے ساتھ افطار کیا کل. اور ایون جو ہم اڈاپشنس کرواتے ہیں نا, ہمارے بچے تو US, UK, سنگاپور سب نے, اور لاہور, ہر جگہ جو سوٹیبل ڈیزرونگ پاکستانی فیملیز ہوتی ہیں ہم ان کو بچے اڈاپٹ کرواتے ہیں ود دا ہیلپ آف آر چائلڈ پروٹیکشن کورٹ. اس میں بھی انٹرویو کرتی ہوں, ادھر بھی ہم فالو اپ کرتے ہیں بعد میں کہ بچہ کیسا ہے. ہر 6 months دیر سے فالو اپ. اوکے جی. اوکے میم, اڈاپشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ ابھی obviously ہم میڈیا کے توسط سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں, آپ کے پاس میرے خیال میں کثیر تعداد میں بچے ہوں گے. پاکستان ماشاء اللہ اس وقت آبادی میں تو 7واں بڑا کنٹری ہے. اڈاپشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی بیسکلی اڈاپشن کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک ہماری لسٹ آف ڈاکیومنٹس ہوتی ہے, وہ آپ کو بیورو سے مل سکتی ہے, آپ وزٹ کر سکتے ہیں یا ویب سائٹ پہ کانٹیکٹ کریں ہماری cpwb.gov.pk. وہ ڈاکیومنٹس آپ نے سبمٹ کرنے ہیں بیورو میں, پھر آپ کو آتی ہے وہ پورا چیک ہوتا ہے, ایک سوشل اکنامک رپورٹ بنتی ہے, بیک گراؤنڈ چیک, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ چیک, فائنینشیل اسٹیٹس کا چیک, سب چیک کرنے کے بعد, کیونکہ آف کورس ہم نے انشور کرنا ہے کہ بچے کے مستقبل اچھا, یہ سارا چیک. اس کپل کا چیک کیا جاتا ہے, کپل یا سنگل پیرنٹ بھی ہو سکتا ہے, سنگل مدرز کرتی ہیں, تو وہ چیک کرنے کے بعد ہم لوگ انٹرویو کرتے ہیں. جب وہ اپروو ہو جائے تو پھر انٹرویو کے بعد ایک لسٹ ہوتی ہے, اس میں نام آ جاتا ہے ایپلیکنٹ کا. اب وہ بیسکلی ہمارے پاس بچے کم آتے ہیں, اور جو یو ول ناٹ بلیو کہ جو ڈیمانڈ ہے نا, جو کپلز آ کے رو رہے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی, اتنے ہزاروں میں, اور میرا فون بھرا ہوا ہے ابھی بھی, مطلب میرے پاس میں ان کو جواب نہیں دے پاتی پورے, کیونکہ دنیا کے پاس میرا نمبر چلا گیا. تو وہ اتنے زیادہ ہیں, تو آف کورس ٹرن بائی ٹرن ہم اویلیبلٹی کے مطابق بچے الاٹ کرتے ہیں. یہ کورٹ جج کا ڈیسیجن ہوتا ہے. یو آر اے ٹرو پبلک پرسن, کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پبلک کی اتنی ہے. اچھا, اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ obviously جب آپ بچوں کو دیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کوئی بعد میں بھی کانٹیکٹ رکھتے ہیں, ان فیملیز کے ساتھ ان کو تعلق رکھتے ہیں, ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے, اس کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ سیکنڈلی مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پاس ڈونرز آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈونرز کبھی یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو بچے ہیں جب آپ انہیں لیتے ہیں, obviously ایک تو ہے کہ جی بچہ آپ کو کہیں سڑک سے مل گیا, ایک ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں,
اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ اگر کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ لوگ ستیلے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ بہت برا سلوک کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, ان کے لیے ستیلے ماں باپ بہت مارتے ہیں بچوں کو, چین سے بند ہمیں بچے ملے گھر میں اکیلے, ان کو ریسکیو کے 5 سال کے بچے, اور بہت مارتے ہیں. اینڈ آف کورس اتنے ماں باپ ہیں, سگے ماں باپ بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں. ہمارا جیسے بیورو ہے نا, اس کے باہر سڑک پہ, روڈ کے سڑک پہ ہی چھوڑ جاتے ہیں, تو ہم نے بیسنٹ رکھ دیا تاکہ روڈ پہ نہ بچہ ملے ہمیں, سڑک پہ چھوڑ جاتے ہیں. یس, گاربیج کنٹینر سے بچے ملے ہیں, کچرے کے, تو بہت بچے ملتے ہیں. مطلب آپ کو تصویر ہی نہیں دکھا سکتی میں, آپ تو دیکھ نہیں سکیں گے, یہ بچے بھی نہیں دیکھ سکیں گے کہ کس طرح شاپرس کے اندر سے بچہ جو سے بالکل نیو بورن ہوتا ہے وہ, ہاں جی, یو کین ناٹ امیجن. ایون کبھی کبھی وہ جو نہیں ہوتے پانی کے جو فلور ہوتا ہے ریور, ادھر سے بچے بھی مل جاتے ہیں. تو جو بڑے والے پائپس, مطلب I can't tell you کس طرح ہمیں ویڈیوز ہیں. You are doing a very commendable job, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزا دے. یہ دکھنے میں آسان لگتا ہے, بچے کو اس حالت میں پہلے لینا, پھر اس کو سروائیو کرانا, اور اللہ نہ کرے اس کی کوئی ڈیتھ ہو جائے یا وہ ایکسپائر ہو جائے, تو وہ ویسے ہی ایک مینٹل شاک, ایک ٹراما ہوتا ہے. کافی بچے آف کورس جو بہت انویل ملتے ہیں, ان کی وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر ان کو آف کورس ان کو ہم بری بھی کرتے ہیں. مطلب اٹس ویری ٹف. صرف میں نہیں, میری پوری ٹیم ہے جو بہت, اب ہم I mean you have to be very resilient and strong. میم ٹیل می ون تھنگ, آپ کس طرح, مطلب یہ دکھنے میں بہت لگتی ہے اٹریکٹیو جاب کہ چیئر پرسن ہے, لوگ انوائٹ کر رہے ہیں, لیکن جو اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی ڈیفیکلٹیز ہیں, تو ان کو مینیج کرتے ہوئے اٹس سو ڈیفیکلٹ. جی بالکل, اٹس ویری اسٹریسفل بیکاز یہ سینسٹیو ہے نا سبجیکٹ. جو دوسرے دیکھیں منسٹرز یا کوئی, ان کا کام اتنا سینسٹیو نہیں, یہ خواتین نہیں کر سکتی. جو بچوں والا کام ہے نا, کیونکہ اب پتہ ہے ہمارے, میں آپ کو ایگزامپل دوں گی. لاسٹ ویک کیا ہوا کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ بچی آئی. اچھا, اب ڈرگز میں تھی وہ. اچھا, اب کیونکہ ڈرگز والا بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, تو وہ بیورو ریسکیو کرتا ہے. تو پھر جو ہے وہ ایک دن وہ بچی مل نہیں رہی, 10 گھنٹے ہو گئے بچی نہیں مل رہی ہاسٹل سے. اب وہ ہم سب پریشان ہو گئے, پوری ٹیم میری ڈھونڈ رہی, ڈی جی سے لے کے نیچے تک سارے. پتا چلا کہ ہاسٹل میں نا بہت اوپر گرل چڑھ کے اوپر ایک نا ٹرائنگل جگہ تھی اندر دیوار کے, وہ ادھر جا کے سو گئی. اب آپ سوچیں اگر وہ گرتی نا تو وہ تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی فوراً. صحیح ہے, تو یہ اتنا, پھر ہمیں ایک آفیسر چڑھ کے گرل کے اوپر گیا تو وہ ملی وہاں سوتی ہوئی. اللہ. ہاں جی, تو ایسے ہوتے ہیں کیسز. اور لوگ سوسائڈل ٹینڈنسیز ہوتی ہیں بچوں کے اندر, گرلز جن کے سیکشل ابیوز ہوا ہوتا ہے, جو سارے بچے ہمارے اوپر پورے باربڈ وائرز, ہم نے چھتیں بند کی ہوئی ہیں سب, تاکہ بچے اوپر نہ جا سکیں. ایک انسیڈنٹ بھی ہو گیا, یس امیجن, پیپل تھنک یو شڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل. آف کورس, یس. ایک بات بتائیں, جب بچے یہ اب اسکولز میں اب آپ کراتے ہیں ان کو, تو ان کی جو معاشرے کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے کیا آپ اسٹیپس لیتے ہیں؟ آج کل تو ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے, obviously you cannot cater موبائل فونس, کیونکہ بچے اس کے ذریعے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں, کسی کے تھرو انٹرنیٹ پہ کہیں مولیسٹ ہو جائیں. تو اس کے لیے آپ یہ سارے سیف گارڈز, I am really, میں یہ باتیں کرتے ہوئے اسٹریسفل ہو گیا مجھے. I am really surprised and thank you for coming کہ آپ نے اس طرح کی باتوں کے اوپر بات کی. ذرا بتائیں ان بچوں کو کس طرح پھر آپ مینیج کرتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے ہم نے فونز الاؤ ہی نہیں کیے ہیں, بالکل سیل فونز پہ پابندی ہے. کیونکہ بیچ میں کچھ بوائز اینڈ گرلس کے پاس آگے سے پھر پرابلم شروع ہو گئے تھے, تو بالکل اسٹرکٹلی فونز آر پروہیبٹڈ. اینڈ بالکل چیک رکھا جاتا ہے بچوں کے کمروں میں, کیمراز کچن میں, ڈائننگ سب میں میں نے کیمراز لگوائے ہیں. پہلے نہیں تھے یہ, میں نے بہت اسٹینڈ لے کے لگوایا. ایون مجھے ریزسٹنس کا سامنا ہوا, فیس کرنا پڑا, پرائیویسی مینٹین نہیں ہوگی. یا ایون یہ بات کہ اگر کوئی چیز, کوئی پرابلم ہو گئی ہماری باہر نہ چلی جائے بیورو کی, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا نہیں, اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا, ہر جگہ کیمرے لگائیں, اور تاکہ ایک فول پروف سسٹم ہو. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر پائے. یس. اینڈ اچھا, جب ہماری جیسے گرلز یا بوائز باہر پڑھنے جاتے ہیں کوئی, کیونکہ 8 کے بعد باہر ہم نے بھیجتے ہیں کالجز میں, اسکولز میں, اور ایون جو ووکیشنل ٹریننگ یا ان کی کوئی ٹریننگز ہو رہی ہیں, کیونکہ ہم وہ بھی کرواتے ہیں نا, اسکلز بھی سکھا رہے ہیں بچوں کو. اچھا, ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے. سب پلمبر کے کورسز, کوکنگ کے, گرافک ڈیزائننگ کے, اور یہ سب میں بغیر گورنمنٹ کے, یہ فلانتھروپسٹ کے ساتھ. جی. اور اسٹچنگ کے, ایوری تھنگ. تو باہر جاتے ہیں تو اس کا چائلڈ اٹینڈنٹ اور سیکورٹی گارڈ جاتے ساتھ. تو بیکاز یہ ہوا ہے کہ بچے باہر گئے اور ایک بچہ بھاگ گیا. جی بھاگ گیا, پھر اس کو ڈھونڈا, کافی ٹائم لگتا ہے ان کو ڈھونڈنے, پولیس کو پھر انوالو کرو سب, تو یہ وی ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ. ایک خبر تو چل جاتی ہے, اس کے پیچھے کتنی زیادہ پریکاشنری میئر ایک ادارہ لیتا ہے وہ ہمیں. اچھا, لاسٹ میں میم سارا یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایز اے پاکستانی, ایز اے یو کین سے ایک پبلک آفس ہولڈر, کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کے لیے اس وقت پاکستان کے جو معاشرے میں obviously بڑی اب موبائل ہے, سوشل میڈیا ہے,
بچے محفوظ ہیں, غیر محفوظ ہیں, یا ہمیں اور محفوظ بنانے کی ضرورت ہے؟ اچھا, سب سے پہلے جو ابھی ایمرجنگ تھریٹ ہے نا بچوں کے لیے وہ ہے آن لائن چائلڈ ابیوز. تو وہ جس طرح یہ گیمز ہیں, پب جی, روبلاکس, اس طرح کے گیمز کے اس کے تھرو نا بچوں کو گرومنگ اور فرینڈشپ کے جو ہے نا ایک ٹریپ کر کے اس چیز میں وہ فول کیا جاتا ہے, بیوقوف بنا کے, اور پھر ان کے ساتھ ابیوز بھی ہوتا ہے. بچے کڈنیپ بھی کیے گئے ہیں اس کے تھرو, اور NCCA کے پاس بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں بھی ہیں ہمارے پاس, گورنمنٹ کے پاس, کہ یہ ہوا ہے. تو ہم نے بڑے گینگز بھی پکڑائے ہیں جو کہ پورنوگرافی بھی کر رہے تھے اس کے تھرو, اور ان کو اریسٹ کروایا, FIA انوالو ہوا, سائبر کرائم انوالو ہوا, سب ہمارے بیورو کو وہ بچے پھر دیے گئے جو انوالو تھے اس میں. تو اس طرح کے سارے کیسز میں صرف یہ ایڈوائز دیتی ہوں پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں. آئی نو کہ بہت مشکل ہے ان سے آئی پیڈ, لیپ ٹاپ لے لینا, بٹ جو بھی ان کے پاس ڈیوائس ہے, فون, آپ دیکھیں ریگولرلی وہ کیا کر رہے ہیں. ایک پیرنٹل چیک ضروری ہے, اینڈ یو کانٹ ٹرسٹ اینی بڈی. آج کل آپ اپنے ریلیٹیوس کو بھی نہیں ٹرسٹ کر سکتے سوائے آئی تھنک سگے ماں باپ کے. تو یو ہیو ٹو جسٹ واچ دیئر ایکٹیویٹیز, اینڈ بچوں کے اندر کانفیڈینس بلڈ اپ کریں, ان کو ٹائم دیں تاکہ وہ اپنے کوئی بھی پرابلم آپ سے شیئر کریں. بالکل. کمنگ انیشیٹو لاسٹ میں یہ بتا دیں, اور یہ بتا دیں کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو آپ کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کے لیے, سوسائٹی کے لیے کوئی ایک ایسا میسج جو کہ سارا احمد MPA استحکام پاکستان پارٹی اینڈ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو ماں باپ کو دینا چاہتی ہیں, اتنے کئی 100 بچوں کی ماں, کئی ماؤں کو کیا میسج دینا چاہیے؟ میں جو مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں, میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو ایک پھول کی طرح کنسیڈر کریں, ایک جیسے فلاور ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ بھی بہت اہمیت دیتا ہے بچوں کو. تو آپ نے بچوں کو اپنی پرائیورٹی سمجھیں, ان کو ٹائم دیں, اور ان کو اکیلے نہ چھوڑیں. جیسا میں نے پہلے ہی بتایا کہ ان کے اندر کانفیڈینس کریں, ان کو دیں, ان کو پیار محبت دیں, تاکہ وہ کہیں اور یہ چیز نہ ڈھونڈیں. اینڈ لاسٹلی جو شہری ہیں ان کو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ آپ جب چائلڈ بیگرس کو دیکھتے ہیں, بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے, پلیز ان کو پیسے مت دیں. اگر ان کی ہیلپ کرنی ہے, اگر آپ کو آف کورس سمپتھی فیل ہوتی ہے ان کے لیے, آپ کو ہیلپ کرنی ہے, بیورو میں ایڈمیشن کرائیں یا اسکول میں, یا ان کو کھانے پینے کی چیز, بٹ ڈونٹ گیو دیم منی, کیونکہ کافی پروفیشنل گینگز آپریٹ کر رہے ہیں. تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو انکریج دس نیٹ ورک, ہم نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے. تو یہ تھینک یو سو مچ. آج میں واقعی میں کہہ سکتا ہوں ایک آئرن لیڈی, ایک صنف آہن سارا احمد کے ساتھ میں موجود تھا, اور آپ کی کئی باتوں نے, آپ نے جس طرح بتایا کہ کئی چیزوں کے اوپر آپ کو کئی راتیں, کئی دن, کئی ساعتیں لگ جاتی ہیں ان بچوں کو بناتے ہوئے, اور یو آر ڈوئنگ اے ریئلی کمینڈیبل جاب. اور سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر آپ کے اندر جتنی عاجزی میں نے دیکھی, اور آپ بچوں کے لیے جتنی کنسرن ہے کہ آپ نے CCTV کیمرے لگائے, ماں باپ کے ساتھ رابطے رکھے, اسپیشلی شادیاں کرائیں, تو اٹس ویری, مطلب ایک یونیک انیشیٹو ہے جو کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو پاکستان لے رہا ہے, اور آپ اس کی چیئرپرسن کی حیثیت سے یہ کام کری. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو فار یور ٹائم. ویورز, آج ہمارے ساتھ موجود تھیں MPA سارا احمد, استحکام پاکستان پارٹی سے تھیں, چیئرپرسن ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ڈپارٹمنٹ کی. ان سے ہم نے بات کی, ان سے سیکھا, سمجھا کہ معاشرے کے اندر جو وہ بچے جو کہ تھڑوں پہ زندگی گزار دیتے ہیں, یا ماں باپ ان کو پیدا کر کے بوجھ سمجھ کر, کہتے ہیں نا, ابھی انہوں نے جس طرح بتایا کہ گاربیج کے اندر اور کس پولیتھین پلاسٹک کے اندر ہمیں بچے ملتے ہیں, بری حالت میں بچے ملتے ہیں. خدا کے جو پھول ہیں, خدا کے جو باغیچے کے خوبصورت پھول ہیں, ان کو مسلے مت. اگر آپ مسلنے کی اتنی کوشش ہی کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ڈپارٹمنٹ از ہیئر, میم سارا از ہیئر. وہ کیئر کریں گے ان بچوں کی ماں کی طرح. جب ایک ماں موجود ہے تو کائنڈلی باہر جو مائیں موجود ہیں ان کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ اپنے بچوں کو ایک پھول کی طرح ٹریٹ